سے مجھے اتنی نفرت ہے کہ میں اس کے سامنے اپنا چہرہ نہیں کر سکتا. تجھ کو کہا گیا کہ یہ جواب آیا ہے. جس صاحب نے کہا کہ حضرت کے جا کر کے کہو کہ وہ پیٹھ پہ پھیر کر کے کھڑے ہو جائے عدالت میں. اپنی توہین کو برداشت کر رہا ہے کہ انگریز سچ. کیوں؟ علماء دیوبند تھے وہ، علماء دیوبند تھے وہ جنہوں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے شاگرد کو پیدا فرمایا. حضرت آئے، انگریز جج نے عدالت لگی، مجمع بھرا ہوا ہے کھچا کھچ، اور پوچھا کہ حضرت کیا کہتے ہیں، زمین کس کی ہے، اس پر وواد ہے. حضرت نے فرمایا مجھے یہ پتا نہیں غیروں کی ہے یا نہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے. غیروں کی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ زمین جس پر وواد ہے یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے. لوگ تو وہاں دستور گرفتار ہو گئے، علماء کو گالیاں دینے لگے حضرت کو. اس لیے ہمیں بلایا تھا. ان کے دماغ میں تو یہ چھا گیا تھا کہ مولوی ہے کہہ دے گا ہمارے ٹکڑوں میں بنتا ہے تو ہماری سی بات کہے گا، ہمارے خلاف جانے کی ہمت کیسے ہوگی اس کی. جیسے کہ ہمارے ذہن عام ذہن بن چکا ہے کہ ہمارے خلاف کیسے کہے گا. اگر کہے گا تو ہم دیکھتے ہیں اس کو مسجد میں سے ہٹا دیں گے. اس کی اتنی حیثیت ہمارے خلاف بولے گا. اچھا، تو لوگوں کے اندر تو غصہ آ گیا، ایک دم کوہرام مچ گیا لوگوں میں. باہر نکلے حضرت. جن لوگوں کی زمین تھی، جب انہوں نے انصاف دیکھا، عدل کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوتا ہے. 600 لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ طاقت ہے انصاف کی اور عدل کی. اور جن لوگوں کی زمین تھی جو اس کے فریق تھے مخالف، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ہم نے انصاف دیکھا، آج مسلمان ہار گیا اسلام جیت گیا. مسلمان ہار گیا اسلام جیت گیا. ہم اپنی زمین اپنی خوشی سے اس کو مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں اور ہم خود بھی اسلام قبول کرتے ہیں. کس چیز کی طاقت تھی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں اور اسلام کی بلندیاں ہوں گی اور ہم نعرہ مارتے ہیں اسلام زندہ باد. ایسے اسلام زندہ باد ہوگا؟ ایسی بےایمانی کر کے، ایسے لوگوں کے حقوق ہڑپ کر کے، لوگوں کے درمیان میں ناانصافیاں کر کے، ظلم کو بڑھاوا دے کر کے ایسے اسلام زندہ باد ہوگا؟ ایسے اسلام زندہ باد ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. انصاف انصاف تھا. اللہ حکم دے رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به. اللہ تمہیں اس کی نصیحت کر رہا ہے کہ انصاف سے کام کرو. اگر آج انصاف قائم ہو جائے، عدل قائم ہو جائے، تو پھر دیکھو یہ دنیا کیسے امن کا گہوارہ بنتی ہے. اس لیے کہ مدینہ کے اندر عدل قائم ہو چکا تھا، انصاف قائم ہو چکا تھا. کوئی کسی پر ظلم کی طاقت نہیں تھی کسی کو. اور اگر کوئی ظلم کرتا تھا تو اس کو جو اس کی واجبی سزا تھی وہ ملا کرتی تھی. آج ہم مسلمان جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں میرے بھائیو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دیا. جو ہمیں بلندیوں پر لے جانے والی چیز تھی، آج اندازہ لگا کر کے دیکھو کتنے مسلمان ہیں لاکھوں روپے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں دنیا کی تعلیم کے لیے، لیکن قرآن کریم کو ہمیں بالکل لے چھوڑ دیا، بالکل لے چھوڑ دیا. بہت بڑی چیز تھی، کسی کے پاس بھی یہ نہیں ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، میں اس حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں. میں گئے والے ساتھی کہاں ہیں؟ گئے ہوئے کیا؟ جو ساتھی باہر کھڑے ہوئے ہیں ان ساتھیوں سے گزارش ہے بھائی